پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کی صحت کی اہم خبریں پیش خدمت ہیں۔ NICVD میں اربوں روپیوں کا گھپلا، نیب نے دوبارہ تحقیقات شروع کر دی۔ تفصیلات خصوصی رپورٹ میں۔ سول اسپتال کوئٹہ میں نرسز کی کمی کا سامنا، محفوظ علاج معالجہ کا نظام خطرے سے دوچار۔ پاکستان نرسز فیڈریشن بلوچستان نے سول ہسپتال میں نرسز کے تبادلوں پر پابندی اور نرسز کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان کے میڈیکل تعلیم کے امیدواروں نے 8000 MD-CAT ٹیسٹ فیس کو ظلم اور ناانصافی قرار دے دیا۔ ماہرین سرطان کولوریکٹل کینسر کو سرطان کی تیسری عام قسم اور کینسر سے ہونے والی اموات کی دوسری بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 20 سے 30 برس کے افراد اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا کی زیر صدارت تربیتی ورکشاپ سے پروفیسر عدنان جبار، ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ، ڈاکٹر ناصر علی، ڈاکٹر بطول میمن، ڈاکٹر راجہ راہول، ڈاکٹر ہرا آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا اور بتایا 2022 دنیا بھر میں 19 لاکھ سے زائد کولوریکٹل کینسر کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، 9,30,000 مریض موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ JPMC میں جاری کرپشن، سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کورونا عارضی ملازمین کا اسکینڈل، NICVD میں نیب تحقیقات و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی کیا عجب ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ قانون، آئین اور وطن سے وفاداری کا حلف لینے کے بعد تیسری بار بھی مذکورہ حلف سے انحراف پر مبنی اقدامات کی بالواسطہ اور بلا واسطہ حمایت کر کے کرپشن اور کمیشن کو پروان چڑھانے جیسے عمل سے وطن عزیز پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو دیوالیہ کی جانب لے جا رہے ہیں، جس کی تازہ مثال ان کی حکومت کی 15 سالہ کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے گزشتہ روز ان کی آن لائن بریفنگ میں محکمہ صحت سندھ میں متنازع بلکہ مبینہ کرپشن اور کمیشن کے روبوٹک سرجری مشین منصوبے کی حمایت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ باب الاسلام سندھ میں کرپشن سسٹم کے فوکل پرسن بن گئے ہیں۔ وقت آ چکا ہے سندھ کے غیور غریب عوام ایک بار نہیں بار بار سوچیں کہ جس صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں غریب مریضوں کو پیناڈول اور پایوڈین جیسی بنیادی دوائیں دستیاب نہیں ہیں، JPMC میں 80 کروڑ روپے ادویہ کی خریداری کی رقم کا بل تاحال واجب الادا ہے، وہاں ترقی یافتہ ممالک کی روبوٹک سرجری مشین چلانے کا کثیر سرمایہ حکومت کہاں سے لائے گی، جبکہ معمولی دوا مریضوں کو دستیاب نہیں۔ وہاں JPMC میں اس وقت
تاج میڈیکوز سے 18.5% پر لوکل پرچیز سے کون سی دوائیں خریدی جا رہی ہیں، جبکہ دوا ساز ادارے اپنی دوائیں 14.5% کمیشن پر فراہم کرتے ہیں؟ کیا تاج میڈیکوز والا اتنا بڑا حاتم طائی ہو گیا ہے کہ 6% ٹیکسز کی ادائیگی کے بعد 14.5% پر خریدی گئی دوائیں جے پی ایم سی میں 26% کمیشن پر وہ کہاں سے دے رہا ہے، یا صرف مبینہ ملی بھگت سے جے پی ایم سی کی خلاف قانون پروکیورمنٹ مافیا سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے صرف کاغذی بلوں میں وصولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اور جے پی ایم سی جو وفاقی حکومت کا آج بھی تدریسی اسپتال ہے، اس کے ملازمین کی خلاف قانون تقرریوں میں خلاف قانون پروفیسر امجد سراج میمن، پروفیسر شاہد رسول جیسے لوگ سہولت کاروں کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن حکومتی لاقانونیت کی اس انتہا کے باوجود یہ ملک و ملت کے دشمن اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ نیب نے قومی ادارہ امراض قلب NICVD میں 4 ارب روپے کی خرد برد کا ریکارڈ محکمہ صحت سندھ سے طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے NICVD کے فنڈز ملازمین کی بھرتی اور تنخواہوں کی مد میں مذکورہ خرد برد کی گئی ہے، جس کے مرکزی کردار ڈاکٹر ندیم قمر ہیں، جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے طویل عرصے تک انہیں CEO کے عہدے پر برقرار رکھتے ہوئے حکومت سندھ نے ڈاکٹر ندیم قمر کو 20 ارب روپے تک سندھ کے غریب مریضوں کے لوٹنے کی نہ صرف پوری سہولت فراہم کی، بلکہ PDM کی پہلی اتحادی حکومت نے ڈاکٹر ندیم قمر کو اس سیاہ کارنامے پر انہیں سول اعزاز سے بھی نوازا گیا، جبکہ قانون کے مطابق ڈاکٹر ندیم قمر کو سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح NICVD میں ڈاکٹر ندیم قمر کی واقعات خرم حسین کے خلاف نیب کی تحقیقات تیزی سے جاری ہے۔ خرم حسین ڈاکٹر ندیم قمر کے نور نظر ہونے کے باعث پروکیورمنٹ کے ہیڈ اور ڈائریکٹر ری ایبلیٹیشن کے 2 اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور خود ہی سپلائر اور خود ہی خریدار کی مانند خلاف قانون سرکاری ملازمت کے دوران اپنی نجی کمپنیاں بھی بنا کر دونوں ہاتھوں میں لڈو کے مزے اڑانے کے دوران بالآخر مریضوں کی آہوں، سسکیوں اور بد دعاؤں کے نتیجے میں وہ نیب کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور سول عدالت میں ان کا ایک مقدمہ الگ زیر سماعت ہے۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی میں عارضی کورونا ملازمین کی فزیکل ویریفیکیشن اور 17 ماہ کی واجب الادا تنخواہوں کے معاملے نے جہاں DG ہیلتھ وقار میمن کو معاملے کی تہہ تک پہنچا دیا ہے، وہیں ایک بار پھر ارب پتی ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی بھی لاٹری کھل گئی ہے۔ سروسز اسپتال کی مافیا نے ان سے رابطہ کر لیا ہے، کیونکہ مذکورہ اسکینڈل کے چکر میں وہاب اللہ یوسفانی کی خلاف قانون گریڈ 17 کی تقرری بھی اس کھیل میں لٹک چکی ہے، بلکہ کورونا 19 کی عالمی وبا کے حوالے سے 89 ڈیز اور ڈیلی ویجز ملازمین کے حوالے سے سامنے آنے والے اسکینڈل میں مرکزی ملزم وہاب اللہ یوسفانی تو ان کے معاون ساتھی ملزم ڈاکٹر سکندر اقبالی ہے۔ وہاب اللہ یوسفانی
جو کرپشن میں چونا لگانے کے لیے پی ایچ ڈی کی اہلیت رکھتے ہیں، مذکورہ تحقیقات کو زر کے زور اور سرکاری کار کے عوض اینٹی کرپشن کو انہوں نے اینٹی کرپشن بنا کر رکھ دیا ہے، اور ڈاکٹر سکندر اقبال اپنے حوالے سے ثبوت و شواہد مٹانے اور چھپانے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن محکمہ صحت کے مانیٹرنگ اور لائزن افسران نے جو کانفیڈینشیل رپورٹ بھجوائی ہے، مذکورہ اسکینڈل میں ملوث مافیا کے دونوں ملزمان بچتے ہوئے نہیں لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سروسز اسپتال کی انتظامیہ ایک پیج پر اور مافیا کا 2 رکنی ٹولہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں محض اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں الجھا بتایا جاتا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔